موجودگی بحیثیت میزبان کے ہے، اور میرا فریضہ تھا کہ میں جو حضرات تشریف لائے مہمانان کرام، ان کی یہاں پر ان کے جذبات، ان کے خیالات اور ان حضرات کے بیانات سے استفادہ کرتے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ امیر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر اس مقام پہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہاں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیادی شخصیات پس منظر اور پیش منظر میں نہایت ہی مؤثر حضرات اور وقف دارالعلوم دیوبند کے اور ملک کے مقتدر ترین اہل علم دانشور حضرات موجود ہیں، اس لیے مناسب ہوا کہ میں ان کی موجودگی میں کچھ عرض کروں۔ صاحب سیمینار خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ اور ان سے متعلق اور حضرت کے کمالات، حضرت کے کارنامے اور حضرت کی مساعی، حضرت کی جد و جہد، حضرت کی کوششیں، یہ سب زیر بحث آئیں گی چیزیں۔ مختلف نشستوں میں اہل علم مقالات پیش فرمائیں گے۔ حضرات اکابر نے یہاں پر کن چیزوں پر روشنی بھی ڈالی۔ صاحبزادہ محترم مولانا محمود مدنی صاحب کچھ اس راہ پر چلے تھے، راستے میں رہ گئے اور وہاں تک پہنچنے میں جھجک گئے۔ پھر برادر محترم مولانا نسیم اختر شاہ صاحب کیسر چلے، وہ بھی راستے میں بھی رہ گئے اور آسودہ منزل نہیں ہو سکے۔ حضرت خطیب الاسلام کی حیات، میں سمجھتا ہوں کہ جو اولوالعزم حضرات انبیاء علیہم السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں حق تعالی جل مجدہ نے فرمایا، قرآن کا اسلوب، قرآن کا منہج، قرآن مجید کا طریقہ کار اور قرآن مجید کا انداز تبلیغ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گزرے ہوئے اور ماضی کے اندر جو حضرات انبیاء تھے ان کی کیا کوششیں تھیں اشاعت دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پوری احادیث کا ذخیرہ، حضرات انبیاء کی سیرت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے طائف کے شدائد و مصائب، مکہ کے اندر آپ کی حیات، اور پھر اس کے بعد میدان بدر اور دوسرے تمام چیزیں، وہ سب آپ کی نظر میں ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں پر اور ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند جن کے نام پر ہم جیتے ہیں، جن کے تذکرے اور جن کی تمام چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، اور انہی کے دعاؤں کے اور انہی کے قائم کردہ منہج کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور اس ہماری کامیابی، نجات اور فلاح بھی اسی کے اندر مضمر ہے۔ کیا طریقہ کار تھا، کیا انداز تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جن کی تعریف استاد محترم یہاں پر موجود تھے، اور اس وقت یہاں حال کے اندر موجود میرے چند اساتذہ ہیں، جن میں ابتدائی دور کے استاد مولانا اختر صاحب دتیاوی یہاں موجود ہیں، پھر دارالعلوم دیوبند کے ناظم نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، اس کے بعد حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی نور دامت برکاتہم۔ یہ وہ شخصیت تھی حضرت مولانا ارشد صاحب کہ میں تو بہت جونیئر اور چھوٹا تھا، لیکن میرے سے بڑے سینئر اور دگج مولانا انوار الرحمان صاحب رکن شورا جناب خالد گل صاحب آج بھی اپنے عہدوں کے باوجود اور اپنی عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے باوجود مولانا کو اگر سامنے سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کنی کاٹنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ لیکن حضرت نے بھی یہاں پر فرمایا، حضرت شیخ الہند کی خصوصیات، ان کے امتیازات اور ان کی نظر کیمیا اثر کے جو جوہر سامنے آئے ان کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ حضرت شیخ الہند جن کے تلامذہ کے اندر حضرت امام انقلاب عبید اللہ سندھی، جن کے بارے میں انگریز نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ اتنا خطرناک اور اتنا عالی دماغ شخص ہے کہ اگر اسی وقت اس کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت دے دی جائے تو یہ تنہا حکومت چلا لے گا۔ یہ حضرت شیخ الہند کا فیض اثر نظر تھا۔ پھر محدث کبیر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، پھر شیخ الاسلام
حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، جن کے آتشی نفوذ سے ہندوستان کی سرحدوں کو توڑ کر دنیا کی مختلف علاقوں کی جیلیں اور ان کے گرم نفوذ سے تازہ اور حیات پا رہی تھی، وہ حضرات حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ذکر ہوا، اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ سیاست کے اندر ایک استاذ کے عہدے پر دوسرے شاگرد حضرت مجدد ملت ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنے شاگرد اور خادم مولانا عزیر گل سے کہ سفر کی تیاری کرو، ہمیں سفر کرنا ہے۔ دریافت کیا کہ حضرت کہاں جائیں گے؟ کہا کہ تھانے بھون جائیں گے۔ کہ کیا مقصد ہے؟ کہ جانے کے بعد اشرف علی سے ہم بات چیت کریں گے۔ کہ حضرت وہ پٹھان تھے، اپنے پٹھانیت میں آ گئے اور کہا حضرت وہ شاگرد ہے، آپ استاد ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ یہاں آئے، آپ جائیں گے وہاں؟ فرمایا کہ مجھے جانے دو، میں وہاں جاؤں گا، میں اپنا موقف رکھوں گا، وہ ان کا نظریہ سنوں گا، ان کے دلائل سنوں گا اور اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر جو تاریخی جملہ کہا وہ جملہ آب زر سے لکھ لیا گیا، اور چاہیے کہ ہم اس جملے کو اپنے لیے ایک نسخہ اور نسخہ حیات تجویز کریں۔ فرمایا کہ کیا ضروری ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، میں جا کر ان کی بات سنوں گا، اگر ان کی بات میری سمجھ میں آئی تو ہم اپنا موقف تبدیل کر دیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی اور حضرت تھانوی رائے کا اختلاف تھا دونوں حضرات کے سامنے، اور ان کی رائے مشہور اور سیاسی معاملات کے اندر جس وقت نینی جیل میں گرفتار ہوئے حضرت شیخ الاسلام ملفوظات کے اندر موجود ہے، اہل علم جانتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا حضرت تھانوی نے تاریخی بات فرمایا کہ جب سے یہ خبر مجھے ملی ہے کہ حضرت مدنی گرفتار ہو چکے، مجھ سے نہ رات بھر کھایا گیا اور نہ رات بھر میں سو سکا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اتنا تعلق ہے حضرت محترم سے۔ یہ ہماری روایات تھی، یہ ہمارا طریقہ کار تھا، یہ ہمارا انداز تھا۔ اور پھر صاحب سیمینار حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، جن کی زندگی کا ایک پہلو سب سے زیادہ نمایاں یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہت کو ترک کیا۔ میں کہتا ہوں کہ 60 سال کا اہتمام نہیں تھا، 100 سال کا خاندانی چیز، اس کو ترک کیا۔ اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، کوئی لفظ، کوئی کتاب، کوئی تقریر، کوئی جلسہ، کوئی مجلس، کوئی محفل ثابت نہیں کر سکتی کہ ان کی زبان نے لغزش کھائی ہو، ان کی زبان پر کوئی حرف آیا ہو۔ ان کی زبان سے آج یہاں پر دارالعلوم دیوبند کی اساسی شخصیات موجود ہیں، یہاں پر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب موجود ہیں، دارالعلوم کے ارباب حل و عقد موجود ہیں، تمام کے تمام۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیاد منقع ہونا چاہیے۔ وہ آپ تازہ ترین بات سنیے اور داد دیجئے۔ مولانا محمود مدنی سے عزیزم شکیب سلموں کی بات ہوئی ابھی چند روز پہلے، مولانا محمود مدنی سے انہوں نے گفتگو کی، گفتگو جو ہوئی اس سے قطع نظر سننے کی بات ہے، پھیلانے کی بات ہے، بتانے کی بات ہے، آگے بڑھانے کی بات ہے۔ فرمایا کہ میرا وجود آپ کے لیے قربان ہے، میری تمام کی تمام وسائل آپ کے لیے ہیں، میرا مکان حاضر ہے، میرے تمام کے تمام جتنے کانٹیکٹ اور وسائل ہیں سب آپ کے لیے حاضر ہیں، میں قصداً آپ کے سیمینار میں آؤں گا۔ یہ وسعت نظر، یہ وسعت فکر ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، میرے والد نے صلح سے پہلے دارالعلوم کے موقر مجلس شورا کے ممبر مولانا غلام وستانوی کو لکھ کر دیا تھا چند سال پہلے کہ یہ نکات ہیں، ان نکات کے اوپر صلح منظور ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شورا میں پیش کروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے پیش کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ ان کا نقطۂ نظر تھا ان حضرات کا۔ اور شکیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا محمود مدنی سے کہا کہ ہمارے اکابر، ہمارے دادا، آپ کے والد مرحوم گرامی قدر، انہوں نے یہ وعدہ آپس میں کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ ہم اختلافات کو ورثے میں نہیں چھوڑیں گے، ہم اتحاد چھوڑ کر جائیں گے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس پر لبیک کہا، آگے قدم بڑھایا اور یہاں پر آئے۔ آج یہ بات یہاں یہ اس ذات گرامی جس کے اوپر یہ سیمینار یہاں پر منعقد ہے، ان کی روح کو دارالعلوم کی بقا، دارالعلوم کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا، اگر دارالعلوم دیوبند کی ایک آنکھ ہے
وقف دارالعلوم اس کی دوسری آنکھ ہے. ہمیں وہ بنیادیں تلاش کرنی چاہیے جن بنیادوں کو منقع کر کے ہم اس کی بنیادوں کو پانی پلائیں اور اتحاد اتفاق کو آگے بڑھائیں. مولانا محمد سالم صاحب قاسمی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری صفات ہیں، ولی اللہ صفت انسان تھا جس کی آج کے دور میں قلم قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، خیالات قابو میں نہیں، فکری ارتداد کے اندر اتنے بڑے عہدے پر. میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ اس دیوبند میں اس شہزادے کو در در بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. آج یہاں جو عمارت جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، یہ جنات کا کارنامہ نہیں تھا، یہ چند کسی کرامت کا نتیجہ نہیں تھا. ان حضرات کی شبانہ روز محنتیں ہیں. بہار جو اب آئی ہوئی ہے، یہ سب پود ان کی لگائی ہوئی ہے، ان کا اخلاص کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بڑی مبارک. سر آنکھوں پر حضرت آپ حضرات کی تشریف آوری، سر آنکھوں پر آپ کا وجود گرامی، آپ کے خیالات. خدا تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، ایسی بنیادیں ہوں قائم کہ یہاں سے اتفاق کی راہیں ہموار ہوں اور ان کے مضبوطی عطا ہو. خدا تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھے یہی گزارشات کرنی تھی. امید ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی لفظ اپنے منصب سے زیادہ کہہ گیا اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.